جہاں اس وقت پورے عالم کے حالات تشویشناک ہیں، وہیں پر کچھ لوگ ان نازک حالات میں بھی چپ نہیں ہے، انسانیت کو توڑنے کی سازشیں کر رہے ہیں، انسانیت کے درمیان بھائی چارگی اور اخوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، اور وہ اسی کام کو مذہب کے نام پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مذہب کی کتابوں کے نام پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسا کہ آج ایک ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ ایک مجلس میں، جو ہندو برادری کی مجلس ہے، وہاں پر ایک عورت جو ہے ایک ہندو دھرم گرو سے سوال کرتی ہے کہ کیا مسلم اور ہندو کے درمیان بھائی چارہ ہو سکتا ہے، بھائی چارہ قائم کیا جا سکتا ہے، کیا اس کی گنجائش ہے؟ تو اپنے طرف سے اس نے، یا اپنے مذہب کی طرف سے اس نے اس بات کا جواب نہیں دیا، لیکن اس نے وہ سارا کچھ اسلام پر ڈالا اور قرآن مبارک پر ڈالا کہ ہم جو ہیں، یعنی ہندو برادری اگر بھائی چارگی کی بات کرے بھی، لیکن مسلمان کو ہندوؤں کے ساتھ بھائی چارہ کرنے کی اجازت ان کا مذہب نہیں دیتا، ان کی مذہبی کتاب نہیں دیتی، قرآن نہیں دیتا، اور مذہبی بھائی چارے کی بات جو ہے ہمیشہ ہندوؤں نے کی ہے، گویا کہ مسلمانوں نے نہیں کی ہے. بہت ساری باتیں اس نے اس میں کہی ہیں کہ جن میں ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، یہ لوگ قتل و غارتگری پھیلانا چاہتے ہیں. ان لوگوں نے ملک کو بھی یرغمال بنا رکھا ہے، اور انہوں نے اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ ان جیسے لوگوں نے ہندو دھرم کو بھی یرغمال بنا لیا ہے. دھرم کی کوئی چیز، دھرم کی کوئی عظمت ان کے دل کے اندر نہیں ہے، صرف بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، توڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، قتل و غارتگری کا شور و غل مچانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں، اور وہ اس میں بڑے ہیبت ناک طریقے سے ہندو بھائیوں کو ڈرا رہا ہے کہ تم تو اخوت بھائی چارے کی بات کرتے ہو، بھائی چارے کی بات کرتے ہو، وہ تو دور کی بات ہے. قرآن میں مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ کافروں کو قتل کر دو، کافروں کے ساتھ بھائی چارہ ناممکن ہے، اس لیے تم اس بھائی چارے کو بھول جاؤ. لیکن بات ایسی ہے. جے شریمن نارائن، کیا کبھی ہندو مسلمان میں بھائی چارہ سمبھو ہے؟ یہ سوال تو آج تک کسی نے پوچھا ہی نہیں. واپس بولیے، ایک بار اور بولیے. کیا ہندو اور مسلم میں بھائی چارہ سمبھو ہے؟ ہیرا جی، ہمیں تو گھوٹ گھوٹ کر یہ پڑھایا جاتا ہے ہندو مسلم بھائی بھائی، ہندو مسلم بھائی بھائی. اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کیا؟ ہندو مسلم بھائی بھائی. لیکن کسی مدرسے میں یہ نہیں پڑھایا جاتا. اچھا، آپ نے یہ جو نعرہ ہے ہندو مسلم بھائی بھائی، یہ ہندوؤں کے منہ سے ہی سنا ہوگا، کسی مسلمان کے مکھ سے آج تک سنا نہیں. کیوں نہیں سنا؟ اب اس کا میں کارن بتاؤں گا. کیونکہ ایسا بولنا اس کے لیے حرام ہے، وہ بول ہی نہیں سکتا، قانون ورد ہے اس کے لیے. کبھی آپ نے یہ سنا عیسائی مسلم بھائی بھائی، یہودی مسلم بھائی بھائی، چینی مسلم بھائی بھائی، جاپانی مسلم بھائی بھائی؟ نہیں سنا نا. ہندوؤں کو سب سے برباد اور تباہ کرنے والا کوئی واقعہ ہے تو وہ ہے ہندو مسلم بھائی بھائی. میں ماتر 4 آیتیں بولوں گا، آپ خود سمجھ جانا، آپ خود سمجھ لو کہ کیا کبھی بھائی چارہ کبھی ہو سکتا ہے، کبھی سمبھو ہے. میں کچھ لائنیں بول رہا ہوں جو قرآن مجید میں جو آدیش دیے گئے. سب سے پہلی لائن، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. یہ چیز میں بولوں کہ نہ بولوں؟ میں اس لیے بولوں کہ تاکہ ان نمونوں کو بھی پتا چلے کہ مجھے بھی آتا ہے یہ سب بولنا. وہ بھی تو سن رہے ہوں گے نا کہیں بیٹھے بیٹھے. نہیں تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ آدمی کالپنک بول رہا ہے. اس لیے میں یہ بالکل بول کر کے بتا رہا ہوں. ہندی ارتھ ہے مومنو، یعنی ہے مسلمانوں، مومن کے سوا کبھی کسی کو دوست نہ بنانا. سمجھ گئے بھائی چارہ؟ اگر کوئی مسلمان ہے تو ہی اس کو دوست بنانا.
हे मोमिनो, मोमिन के सिवा कभी किसी को दोस्त मत बनाना, अगर बनाया, अब धमकी बिल्कुल हर आयत में धमकी मिलेगी। अगर किसी ने इस बात को नहीं माना तो उसका खुदा से कोई संबंध नहीं रहेगा। खुदा अपने गजब से सबको डराता है, ध्यान रखना तुम्हें लौटकर खुदा के पास ही जाना है, मतलब वहां सजा मिलेगी अगर ऐसा नहीं तुमने हमारी बात ना मानी हो। अब वो लिखते हैं कि क्यों नहीं करना, तो सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 89 में वो कहते हैं काफिरों से इसलिए मित्रता नहीं करना क्योंकि काफिर तो ये चाहते हैं कि तुम भी काफिर हो जाओ, वो तुम्हें बिगाड़ देंगे, मतलब हम बिगाड़ने के लिए पैदा हुए हैं उस नमूनों को, या हम दुर्गुण छुड़ाने के लिए हुए हैं। ना, तुम गंदगी में पड़े रहो, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। है कि इस शख्स ने जो कुरान पाक की आयत वहां पर बतौर हवाला पेश की है, ला यत्तखिज़िल मुअमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दुनिल मुअमिनीन, इस शख्स ने इस आयत मुबारका की गलत तशरीह पेश की है और गलत तशरीह तोड़ मरोड़ कर पेश करके ये साबित करना चाहा है कि कुरान जो है भाईचारगी के खिलाफ है, अखुवत के खिलाफ है, इस्लाम अखुवत के खिलाफ है। कुरान मुबारक में भाईचारगी का कोई मामला नहीं है, कुरान उसके खिलाफ है। कुरान कहता है कि सिर्फ भाईचारा मुसलमानों में कायम होना चाहिए, मोमिनीन में कायम होना चाहिए, ये भाईचारा काफिरों के दरमियान नहीं हो सकता। गलत तशरीह इसने की है इस बारे में। तो आप एक बात जान लीजिए, चूंकि हिंदुस्तान के अंदर या कहीं भी बहुत सारे लोग जो इकट्ठा रहते हैं, जैसे हमारा हिंदुस्तान भी है, हमारा मुल्क है, या हमारी स्टेट है, या हमारा डिस्ट्रिक्ट है, या हमारा गांव है, तो हर जगह मुख्तलिफ तबके के लोग रहते हैं और मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं। जिन मजहबों के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये ज्यादातर हमारे यहाँ पाए जाते हैं, और हर एक का धर्म, हर एक का मजहब अलग है, हर एक के मजहबी किताब अलग है, हर एक के मजहबी कवानीन भी अलग है। कुरान ने कभी इस चीज की तरफ इस आयत के जरिए से इशारा नहीं किया है कि हिंदू भाई अगर किसी तकलीफ में मुब्तला हो तो मुसलमान उसकी मदद नहीं कर सकता। कुरान ने कभी भी इसकी तरफ इशारा नहीं किया या इस चीज का हुक्म नहीं दिया हो कि सिख भाई हमारा जो है किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो तो एक मुसलमान उसकी मदद नहीं कर सकता है, बल्कि इस चीज का सबक हमें कुरान भी देता है और अहले कुरान हजरत जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से और तवस्सुत से भी मिला है कि अगर किसी गैर मुस्लिम भाई में, चाहे वो ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो, अगर वो तकलीफ में मुब्तला है तो आपको सबसे पहले अपनी सारी चीजें छोड़कर उसकी मदद को जाना चाहिए। इसी को अखुवत कहते हैं, इसी को भाईचारगी कहते हैं। हम तो इसी को भाईचारगी का नाम देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, ऐसी बहुत सारी तंजीमें हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल वर्कर के तौर पर काम करती हैं, और कुछ जमातें, तंजीमें जिसमें सिर्फ मुस्लिम्स हैं, सिर्फ हिंदू हैं, कुछ में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। और बारहा ये चीज देखने को मिली है कि अगर किसी हिंदू भाई का हादसा हुआ तो मुसलमान जाते हैं, अपना खून देते हैं और जो इंसानियत के फराइज हैं वो उसके साथ अंजाम देते हैं। अगर किसी मुसलमान को तकलीफ हुई तो हमारा हिंदू भाई, सिख भाई आकर उसकी मदद करता है और उसके जो इंसानियत के लिहाज से जो उसूल हैं वो पूरे करने की कोशिश करता है। तुम्हारे यहाँ नहीं होते होंगे। जिस कुरान मुबारक का जो इशारा है, इस बात में कोई शक नहीं है कि हम मजहब को भी मानते हैं और हमारी मजहबी किताबें भी अलग हैं और हमारे जो है इबादत गाहें भी अलग हैं, तौर और तरीक भी अलग हैं, कवानीन भी अलग हैं। इस लिहाज से एक दो मिसालें आप ले लीजिए कि भाईचारगी के भी हुदूद हैं, भाईचारे के भी हुदूद हैं। आज़रुए इंसानियत भाईचारगी की कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। जैसे कुरान मुबारक का भी एक जगह इरशाद है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। ए लोगो, यहाँ पर हिंदुओं नहीं, मुसलमानों नहीं, या कोई अलग नहीं, पूरी इंसान, कोई भी हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबको खिताब है अल्लाह की तरफ से। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें पैदा किया एक औरत से, एक
مرد کے ذریعے سے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہارے درمیان قبیلے بنائے، ذاتیں بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ وہ الگ ذات کا ہے، مطلب کئی طرح کے ایک ہی مرتبہ مطلب کچھ نام جو ہوتے ہیں کئی طریقے کے، مطلب ایک نام جو ہے وہ ذات اس کے ساتھ الگ ہے، وہی سیم نام ہے دوسری ذات کے ساتھ وہ منسلک ہے، تیسرا آدمی اس کا بھی وہی نام ہے، وہ تیسری ذات سے منسلک ہے، وہ تیسرے قبیلے سے منسلک ہے، یہ پہچان کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ انسان جو ایشور اللہ یا کیا کہتے ہیں آپ لوگ بھگوان جو اس کے قریب وہی شخص ہے جو اچھے کام کرتا ہو، نیک کام کرتا ہو، صحیح کام کرتا ہو، انسانیت اور اخوت اور ہمدردی اور بھائی چارگی کے کام کرتا ہو، نفرت نہ پھیلاتا ہو، قتل غارتگیری نہ کرتا ہو، حرام خوری نہ کرتا ہو، شراب خوری نہ کرتا ہو، اور جو ہے دوسروں کو ستاتا نہ ہو۔ یہ اسلام کا کنسپٹ ہے، یہ قرآن مبارک کا کنسپٹ ہے۔ وہی میں دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس چیز میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہندو برادری کے اندر اگر شادی کی رسم پوری کی جاتی ہے تو سادھو آتا ہے، پنڈت آتا ہے، دھرم گرو آتا ہے، وہ 7 پھیرے دلہا دلہن لیتے ہیں، ایک آگ جلائی جاتی ہے اور وہ منتر پڑتا ہے، اس طریقے سے ان کا بندھن وہ ایک بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ کیا آج تک ایسا ہوا ہے کہ کسی رام گوپال شرما ورما کی شادی میں کوئی مولوی صاحب جو ہے مسجد کے امام یا مسلم کے حیثیت سے کوئی دھرم کا بڑا جو ہے کسی پیر کو آپ نے لایا ہو کہ وہ خطبہ نکاح پڑھ دے اور آپ جو ہے بندھن میں بندھ جائیں؟ کیونکہ آپ کے دھرم کی جو سرحد ہے وہ اسی طریقے کی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان ہے، وہ اپنے جو ہے شادی کے بندھن میں نکاح کے ذریعے سے بندھ جاتا ہے، خطبے کے ذریعے سے بندھ جاتا ہے، مہر کے ذریعے سے۔ یہ مذہبی حدود ہے۔ قرآن کا جس کی طرف اشارہ ہے وہ یہی اشارہ ہے کہ بھائی چارگی کو مذہب کے حدود کے اندر قائم رکھو، یعنی بھائی چارہ وہ قائم کرو کہ جس کے ذریعے سے آپ کے مذہب پر آنچ نہ آئے، جس کے ذریعے سے آپ کے مذہب کا قانون نہ ٹوٹے، چونکہ ہمارے لیے ہر چیز سے زیادہ بڑا ایمان ہے، مذہب ہے۔ اگر تیرے لیے نہیں ہے تو ہمارے لیے وہ چیز سب سے اہم ہے اور سب سے افضل ہے۔ ایمان اور مذہب اور اسلام اور مذہبی کتاب اور مذہبی قوانین وہ سب سے اہم ہے، اس کے بعد سارے قوانین ہیں۔ سب سے پہلے مذہب کا قانون، اور سب سے پہلے جو شخص جس دھرم کو مانتا ہے، مذہب کو مانتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مذہب کے وہ قوانین بھی فالو کرے، ان کو مانے۔ خالی ٹیگ لگانے سے، ہندو ٹیگ لگانے سے کوئی ہندو نہیں بنتا، مسلم ٹیگ لگانے سے کوئی مسلم نہیں بنتا، جب تک نہ وہ مذہب کے ان قوانین اور اصول پر چلے۔ اب اگر کوئی ہندو بھائی ہمارے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، کیا دوسرے دن سے ہم اس کو مسلمان مانیں گے؟ اس کے جو شرائط ہیں وہ اس نے پورے نہیں کیے، ان شرائط کے ساتھ اس نے اس کلمے کو نہیں پڑھا، ایمان نہیں لایا، اس نے مذاقن پڑھا، استہزاء یا اس طریقے سے پڑھا کہ لو بھائی مجھے بھی تمہارا کلمہ یاد ہے، کیا اس وجہ سے وہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ہے مذہبی قرآن جس اخوت کی بات کرتا ہے، قرآن جن حدود کی بات کرتا ہے، جیسے ہم ایک ہندو کی لڑکی ایک مسلمان کا لڑکا ان کو شادی کے بندھن میں نہیں باندھ سکتے، اسی طرح ایک مسلمان کی لڑکی ایک ہندو کا لڑکا ان کو شادی کے بندھن میں نہیں باندھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دھرم کے لحاظ سے الگ الگ ہیں۔ اور ہمارے جب تک ازروئے قرآن تو ان کی شادی ہو ہی نہیں سکتی جب تک نہ وہ مسلمان ہو جائے۔ اسی لیے جو طور و طریق مذہبی جو حدود ہے، قرآن کا جس اخوت کی طرف اشارہ ہے، قرآن کا جس معاملے کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ بھائی چارگی کو قائم رکھو، لیکن وہ بھائی چارہ نہیں، اس بھائی چارے کو قائم نہیں کہ جس کی وجہ سے تمہارا مذہب ٹوٹ جائے، مذہبی قوانین ٹوٹ جائے۔ خدا نہ خواستہ قرآن نے بھائی چارے کے خلاف کبھی نہیں کہا ہے، اور میری طرف سے آخری وارننگ تجھے ہے۔
تو سادھو ہے یا دھرم گرو ہے یا کسی کا دلہ ہے یا کسی کا جو ہے خریدا ہوا غلام ہے کہ جو تو نے حرکت کی ہے قرآن مبارک کے بارے میں غلط تشریح کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اسلام کے خلاف سازش کی ہے تو نے، کہ تو اپنا منہ بند کرنے ورنہ تیرے مذہب کی پول کھول دی جائے گی۔ الحمدللہ اسلام اس سے پاک ہے، قرآن اس سے پاک ہے، وہ اتحاد چاہتا ہے، وہ اخوت چاہتا ہے، بھائی چارگی چاہتا ہے۔ پھر میں تیرے مذہب کی بات کروں گا اگر تو اسی طرح دوسرے کے مذہب کو ٹارگٹ کرتا رہا، کیونکہ الحمدللہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ہندو دھرم میں کتنے حق ہیں اور ہندو دھرم کے اندر کون سی ذاتی کے کتنے حق ہیں، ہندو دھرم شودر کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہندو دھرم ویش کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہندو دھرم جو ہے کھتری کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور ہندو دھرم برہمن کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ سب ہم جانتے ہیں۔ میں انگلی نہیں اٹھانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تیرے جیسے بڑوے بولتے رہیں گے، منہ کھولتے رہیں گے اور بکتے رہیں گے، جو آیا وہ بک دیا، تو پھر ہم بھی مجبور ہو جائیں گے تمہارے ساری پولیں کھولنے کے لیے۔ اس لیے آخری بات یہی ہے کہ غلط تشریح کر کے اسلام کو بدنام نہ کیا جائے، قرآن کو بدنام نہ کیا جائے، اور ہندو بھائیوں سے، سکھ بھائیوں سے، عیسائی بھائیوں سے میری سب سے گزارش ہے کہ ان کے ان غلط رویوں کی وجہ سے آپ اپنے رویے کو نہ بدلیں۔ انسانیت، عذروِ انسانیت سب ایک ہے انسانیت کے لحاظ سے۔ پھر دھرم جو ہے، دھرم جس کو جو قانون بتاتا ہے دھرم کے لحاظ سے وہ فالو کرتا ہے، وہ دھرم کے لحاظ سے ہم الگ الگ ہیں، دھرم کی جو قوانین، اصول و ضوابط ہیں وہ ہمارے الگ الگ ہیں، لیکن عذروِ انسانیت الحمدللہ دیکھا ہوگا کہ اگر کسی ہندو بھائی کو کوئی حادثہ پیش آیا تو مسلمان پیش ہوتا ہے، اور مسلمان کو یہ حکم ہے کہ اس وقت جو ہے اپنے مال و دولت نہیں بلکہ اپنے جسم کا خون نکال کر، اگر اس خون کے دینے کی وجہ سے اس ہندو بھائی کی، اس سکھ بھائی کی اور عیسائی بھائی کی جان بچ جائے تو خون بھی مسلمان پیش کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی کرے گا۔ اور ایسی مثالیں ہمارے ہاں موجود بھی ہیں، وہی ہندو بھائیوں کی طرف سے بھی ہے، مسلمانوں کی طرف سے بھی ہے۔ اس لیے اس بھائی چارے کو توڑنے کی یہ جو سازشیں کر رہے ہیں ان کو بے نقاب کر